اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ الحمدللہ ہماری یہ کوشش رہا کرتی ہے کہ اس پروگرام کو ہم رونق بخشیں حضور کی ثنا کر کے، اور حضور کی ثنا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر ثنا خواں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ثنا خواں جو اسکرین پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آنے کی ایک چاہت رکھتے ہیں، ہم انہیں موقع فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ نعت پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، نعت پڑھنے کا ہنر سیکھتے ہیں کہ نعت کس انداز میں پڑھنی چاہیے. دور حاضر میں نعت شریف کا بگاڑ جو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ حالانکہ سینئر ثنا خواں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ اپنے ہی انداز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے انہیں فالو کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم آج کی نیو جنریشن کے ثنا خواں کو فالو کرنے لگے ہیں جن کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. ناظرین بات بہت آگے چلی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے، لیکن یہاں ہم برا لگانے کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتا ہوں، اور یہ اصلاحی موضوع لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں. آج بھی ہم کوشش کریں گے نعت کے آداب کے حوالے سے ہم بات کر سکیں کہ نعت کے آداب کیا ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے کسی ایسی شخصیت کو بلانا تھا کہ جس نے عرصہ دراز سے نعت پر کام کیا ہو، نعت کے حوالے سے ورک کیا ہو، نہ کہ صرف نعت پڑھی ہو بلکہ نعت کو سمجھا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خوانوں کا ادب بھی کیا ہو. تو ایسی شخصیت بہت سی ہمیں کم نظر آتی ہیں. ان میں سے ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے. میرے پیارے بھائی بہت اچھے انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں کلام بھی پیش فرماتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب، جو کہ نعت کے ایڈیٹر بھی ہیں. کس کے ایڈیٹر ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے بھائی سے خود جانیں گے. اور بہت خوبصورت انداز میں نعت بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سے ثنا خوانوں کے ساتھ، ان کے پرانے ثنا خوانوں کے ساتھ، سینئر ثنا خوانوں کے ساتھ ایک صحبت والا تعلق بھی ہے. کیسا گزرا ان کی زندگی میں، کیا ایکسپیرینس رہا، اس پر بھی آج جانیں گے. اور ایک اور شخصیت ہے، ایک اور نعت خواں ہمارے ساتھ، ان کا بھی تعارف کراؤں گا، لیکن پہلے آپ کی ملاقات زکریا بھائی سے کروانا چاہوں گا. جی زکریا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج جناب؟ الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ کا شکریہ جی. یقین مانیے کہ آپ کے آنے سے میرا دل بہت بڑا ہو گیا، پروگرام کی رونق میں اضافہ ہو گیا. سلامت رکھیے. آپ بہت سعادت مند ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پروگرام جو آپ کر رہے ہیں یقیناً آپ سعادت مندی کے ساتھ ایک اصلاحی پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں لوگوں کو افادہ عام کا باعث بنے یہ پروگرام. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اس چینل کے توسط سے جو آپ یہ کار خیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت بہت شکریہ زکریا بھائی، بہت نوازش. انشاءاللہ آج ہم آپ سے بہت سی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دامن وہ وقت میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں وقت کی قلت بہت زیادہ ہے. ہر چیز کی، یہاں تو پانی کی بھی قلت ہے، بجلی کی بھی قلت ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ چھوٹے سے عرصے میں، چھوٹے سے وقت میں بہت کچھ بڑی باتیں کر سکیں. اور نعت کی بات تو ویسے ہی بڑی ہوتی ہے. اور آج ایک ثنا خواں جو کہ مستقبل میں انشاءاللہ روشن ستارہ ہوں گی، ملک پاکستان کی خوبصورت آواز ہوں گی. میری مراد محترمہ الشبہ کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. الشبہ تنویر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین اکرام انسان کی زبان ہے، نام خراب بھی ہو جاتا ہے، ایشو نہیں ہے. السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ. یقیناً آپ حضور کی ثنا کرتی ہیں، اور آج ہم چاہیں گے کہ آپ کی ہی آواز سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو. تو آپ کی آواز ہوگی اور ہم بارگاہ رسالت میں آپ میں ہاتھ باندھ کے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں. جی. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے
जहां तुम्हारे लिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दहन में ज़बां तुम्हारे सुभान लिए, अल्लाह। बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए सुभान अल्लाह, बेशक। यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ में, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सआदत हासिल फरमा रही थी अलिशबा तनवीर साहिबा। आपका शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। क्यों ना हो खूबसूरत कलाम जो कि आला हज़रत का लिखा हुआ कलाम हो और ख़ूबसूरत ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है, और इसे हर कोई पढ़ भी नहीं सकता। ज़करिया भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। ज़करिया भाई की बहुत काविशें हैं, नात की खिदमात के हवाले से हर वक्त लगे रहते हैं। कल परसों तरसों जब इनसे रब्ता होता है, जब हुआ है, जब होगा, यकीनन ये इसी काम में मशगूल नज़र आएंगे। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स की ट्रांसमिशंस देखते हैं, उसमें भी ज़करिया भाई का बड़ा अहम किरदार होता है, उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ज़करिया भाई अस्सलाम वालेकुम। ज़करिया भाई, यकीनन सवाल सबसे पहला तो ये बनता है, नात ख़ानी कब से कर रहे हैं? मैं ये नहीं अर्ज़ करूँगा, मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछना चाहूँगा, हज़रत ज़िंदगी आपकी ये जो गुज़रती चली जा रही है, इस ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त भी आया है हज़रत? मैंने एक चीज़ की इस्लाह करता हुआ चलूँ कि मेरा जो रिसाला है वो है नात न्यूज़। नात न्यूज़, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बाहर नातिया मंजरनामे की नातिया मंजरनामे को पेश करता है और उनका नुमाइंदा पड़ता है। अच्छा, मुश्किल वक्त की जहाँ तक बात है तो ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव, ये दोनों एक ऐसे ज़ाविये हैं कि जो ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी ज़िंदगी में उरूज होता है, कभी ज़वाल होता है जी। और एक बड़ा मारूफ कौल है कि हर उरूज रा ज़वाल है, तो हर उरूज को ज़वाल है, बिल्कुल, और एक ज़वाल को उरूज है। तो ये जैसे दिन और रात का चक्कर है, तो ज़िंदगी में भी इसी तरह चक्कर चलते रहते हैं। तो वक्त आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ये बात ईमान से कह रहा हूँ कि हम सरकार के सलाखा हैं और हमारे साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िक्र की बरकतें चलती हैं। बेशक बेशक। तो वो एक हर मुश्किल में ढारस का काम भी देती है, और कभी भी उस मुश्किल को इस तरह मुश्किल जैसे दूसरों के लिए शायद मुश्किल होती है, वो हमारी ज़िंदगी में कभी वो मुश्किल उस तरह मुश्किल की तरह नहीं आती। वो जब भी कोई मुश्किल पड़ती है तो हम गुंबद खातिरा की तरफ रुजू करते हैं, और वहाँ से दाद भी आती है, इमदाद भी आती है। इमदाद भी आती है, क्या बात है। मैं भी यही अर्ज करने वाला था, जब भी मुश्किल आती है आंखें बंद करके गुंबद खातिरा के तसव्वुर और नात पढ़ते हैं, मुश्किल हल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, नाज़रीन आप भी ऐसा किया करें। अच्छा, ये सवाल करने की वजह ये थी कि मुझे मालूम था कि आपकी तरफ से जो जवाब आएगा कमाल का आएगा, और बड़ा ही कमाल का जवाब आया। अब सवाल है ज़करिया भाई, यकीनन जब आप जवानी में आते हैं, जवानी से पहले आपका बचपन होता है, बचपन में आप हुजूर की सराह करते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे आप जब बड़े होते हैं कॉलेज लेवल पे आते हैं, तो क्या स्कूल में मुकाबले नात में हिस्सा लिया हो या उसके अलावा किसी मकाम पर हिस्सा लिया? पहली मरतबा नातिया मुकाबले में जब आपने हिस्सा लिया या पहली मरतबा किसी स्टेज पर पढ़ा आपने, उस वक्त क्या फीलिंग थी?
پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سوال آپ نے آدھا ادھورا چھوڑا کہ نعت خوانی کب سے شروع کی، یہ سوال مجھ سے کسی انٹرویو میں پہلے بھی ہوا تھا، تو میں نے اس وقت جواب یہ دیا تھا، وہی جواب میرا آج بھی ہے کہ میں سالہ خوانی اس وقت سے کر رہا ہوں کہ جب میں نے اپنی شعور کی منزلیں بھی طے نہیں کی تھی. جب میں لاشعوری کیفیت میں تھا میں اس وقت بھی نعت خوانی کر رہا تھا، اور جو میں نے اپنی شعور کی منزلیں طے کی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نعت خواں ہوں. اور میری پہلی تربیت کا یقیناً میری والدہ کی گود ہے کہ جس میں میری والدہ نے مجھے نعت کی صورت میں لوریاں سنائیں، تو وہ میرے لاشعور میں بھی رچی بسی، اور یہ میری والدہ کی دعا تھی کہ جو میں حضور فکر کی طرف آ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا گھر اور ہمارا خاندان اور ہماری تربیت خانقاہ ہی ہے، تو خانقاہ سے وابستگی ہمارے اجداد کی ہماری روز اول سے ہے، میرے تو پیدائش سے ہے. تو اس خانقاہ میں جاتے آتے والد صاحب کے کب ذوق بنا، کب پڑھنا شروع کیا، تو اس کا تو شعوری احساس بھی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا ہی اس کا شعوری احساس بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی گھبراہٹ یا کبھی کسی طرح کا خوف کبھی دل میں مجھے یاد نہیں پڑتا، کبھی آیا ہوں، کبھی بہت بڑے بڑے اسٹیج پہ میں انڈیا گیا پڑھنے کے لیے، تو میں نے زندگی کے سب سے بڑے کراؤڈ میں پڑھا، اور تقریباً 50,000 سے اوپر کا کراؤڈ تھا. تو لیکن الحمدللہ کبھی بھی کسی بھی طرح کا نعت خوانی کے اسٹیج پہ جب چڑھ گیا تو خوف محسوس نہیں ہوا. وجہ یہ کہ سرکار کی ذکر کی برکت ہے، تو وہ کوئی اگر دل میں کبھی کوئی گمان آتا بھی یار کیا ہوگا، تو یہی گمان ہوتا ہے کہ جو ہوگا اچھا ہوگا. بالکل. وہ شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں کا ایک شعر ہے کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہی اچھا ہوگا. کیا بات، ان کے سامنے یقیناً. بات یہ کہ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ہم سرکار کے سامنے مدح سرائی کر رہے ہیں، تو حضور جب سامنے ہیں تو پھر اچھا ہی ہوگا، برا کچھ نہیں ہوگا. بالکل. اچھا زکریا بھائی، میں کوشش کروں گا، وقت کم ہے تاکہ جلدی سوال کی طرف میں بڑھوں اور جواب زیادہ سے زیادہ چاہوں گا آپ سے. دنیا نعت کے ستارے بہت سے ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ثنا خوانوں کے ساتھ کام کیا، مینس کے محافل کیے، پروگرام کیے، ان کو آپ نے سنا ہے. اپنی لائف کے 2 ثنا خوانوں کے نام بتا دیں کہ جنہیں سن کے آپ کو سکون ملتا ہے اور آج بھی وہ ان ثنا خوانوں کا آپ سنتے ہیں. 2 نام. میں پہلا نام اگر میں لوں، جو 2 نام ایسے ہیں، واقعی میں 2 حقیقی نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا روز اول سے، اور جن کو میں آج بھی سنتا ہوں، اور ہمیشہ ان کی نعت خوانی میرے قلب کو راحت فراہم کرتی ہے. پہلا نام الحاج سعید ہاشمی صاحب کا ہے. سبحان اللہ. میں ان سے انتہائی متاثر رہا. کیا بات ہے. اور ان کے انداز ثنا خوانی سے، ان کی شخصیت سے بھی. اور دوسرا نام سید صفی الدین مہربانی صاحب. کیا بات، کیا بات. تو یہ دونوں احباب ایسے ہیں کہ جن کی نعت خوانی سے میں متاثر بھی رہا ہوں، جن کو سن کے میں نے سیکھا بھی ہے. یہ بہت بڑی اکیڈمی ہے. بالکل. اور یہ دونوں اگر میں کہوں ایک اکیڈمی نہیں، میں جب سننا چاہتا ہوں اچھا تو بہت سارے نئے پڑھنے والے بھی بہت اچھے ہیں، میں ان کو بھی سنتا ہوں، لیکن سینئرز میں زیادہ تر میں ان دونوں کو فالو کرتا ہوں. اور اگر آپ یہ بات سبھی بھائی سے بھی پوچھیں گے نا، پتہ نہیں میرا دل کہتا ہے وہ کہیں گے سعید ہاشمی صاحب. اگر آپ ان سے سینئرز کی بات، وہ سعید ہاشمی صاحب کا نام، یقیناً جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، ان کی پسند آپ کی پسند بن جاتی ہے. جیسے کہ آپ کی پسند سبھی بھائی ہیں، اور سبھی بھائی سے بھی اگر آپ پوچھیں تو یقیناً مجھے لگتا ہے وہ سعید ہاشمی صاحب کا نام لیں گے، کیونکہ بہت سینئر، بہت اچھے ثنا خواں. اچھا زکریا بھائی، کبھی کسی محفل میں آپ گئے ہوں، کیونکہ تھوڑا ہمارے پروگرام میں چہرے پہ اسمائل بھی رہتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے چہرے پہ بھی رہے، کبھی آپ کسی محفل میں گئے ہوں اور آپ کا ارادہ ہو یہاں مجھے پڑھنا اور میں ایسا پڑھوں گا، ٹکا کے پڑھوں گا، لیکن موقع نہ مل پائے ہو، ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا 12 مرتبہ ہوا ہے، اور میرے اوائل دور میں خاص طور پہ ہوا ہے، اور کیا واقعہ سناتا پھروں میں. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن جب بھی مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا اوائل دور میں خاص طور پہ، تو میں جب محفل سے لوٹتا تھا تو مجھے کبھی بھی یہ غصہ یا یہ کدورت دل میں نہیں آتی تھی. اللہ کا شکر، یہ کوئی میں اپنی اس کی فضیلت کے لیے بیان نہیں کر رہا کہ یار مجھے نہیں پڑھوایا تو میں اب یوں، ایسا جیسے ایک منفی رویہ دل کے اندر آ جاتا ہے. میں جب بھی بغیر پڑھے محفل سے نکلتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ یار میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے منتظمین نے مجھے نہیں پڑھوایا. مجھ سے اچھے پڑھنے والے تھے، انہیں پڑھوایا، تو مجھے اور محنت کرنی چاہیے تاکہ میں اور اچھا پڑھوں، تاکہ مجھے آئندہ اس کا موقع، پڑھنے کا موقع ملے. اور پھر جب اللہ نے عزت دے دی، مقام دے دیا، اب مجھے یہ رہتا ہے کہ جو میرے جونیئرس ہیں وہ پڑھ لیں. میں کبھی بھی نعت خوانی کی اس دور میں شامل نہیں ہوا. جو میرے دوست احباب ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جہاں لوگ نعت خوانی، نعت یا محفل کو پکڑنے کے لیے
لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی نعتیہ سیاست کا حصہ بنتے ہیں، میں کبھی بھی ان محافل کے حصول کے لیے اور یا محافل میں پڑھنے کے لیے الحمدللہ شکر الحمدللہ اس سیاست کا اور اس تمام تقریب کاری کا حصہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ جو گروپ بنی آپ ان سے ہمیشہ دور رہے ہیں؟ میں الحمدللہ. جی اچھا جو نعت نیوز ہے جس کا آپ نے بھی ابھی ارشاد فرمایا، انٹرو میں نام بھول گیا تھا، نعت نیوز یہ ایک ادارہ ہے؟ اگر ہے تو وہ کس انداز میں آپ نے بنایا، کیا سوچ تھی آپ نے بنایا کس سے؟ میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی. نعت نیوز جو ہے یہ ایک رسالہ ہے، سرمائی بنیادوں پہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا. ابھی لوگوں کی بھیسی کی وجہ سے کافی عرصے سے کی اشاعت نہیں ہو رہی، لیکن اب انشاءاللہ حال میں اس کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا دوبارہ پرچہ آئے گا انشاءاللہ. تو تھوڑا تعطل سے پرچے آتے ہیں کیونکہ ہمارا نعت کا حلقہ جو ہے نعت خوانی کا وہ تھوڑا سا بی سی کا شکار ہے. اسے نعت خوانی پہ ہی تمام سرمایہ لگاتا ہے. نعت خوانوں پہ نظرانے تو گرا دیں گے لیکن نعت کی کوئی کتاب یا نعت پہ چھپنے والے کوئی لٹریچر وہ اس کو بھلے سے وہ 50 روپے کا ہی کیوں نہ ہو وہ نہیں خریدتے. تو میرا نعت نیوز جو ہم نے شائع کیا تھا تو 50 روپے کاش کیسا ہوتا ہر محفل میں نعت کی کتابیں تقسیم کی جائے. 50 روپے اس کی قیمت تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اور آج بھی اس کو 100 روپے سے ہم نے کبھی اس کی قیمت اوپر نہیں کی. اچھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 100 روپے کا رسالہ بھی کوئی لینے کے لیے آج بھی ہمارے معاشرے میں تیار نہیں ہے. تو یہ علمیہ ہے ہماری کم علمی کا اور ہماری جہالت کا. محفلیں بہت ہو رہی ہیں اور اچھی خاصی ہو رہی ہیں. نعت نیوز شائع کیوں کیا تھا اس کی وجہ بھی سن لیجئے کہ نعت نیوز اس نے اس لیے شائع کیا کہ نعتیہ ادب پہ بڑے رسائل آ رہے تھے. نعت رنگ تھا، نعت ماہنامہ نعت تھا، فروغ نعت، بہت سارے رسالے شائع ہو رہے تھے. سفیر نعت، یہ سارے رسالے وہ تھے جو نعتیہ ادب پہ نکلتے تھے، نعت گوئی سے متعلق تھے، نعتیہ تنقید نگاری پہ تھے. کوئی رسالہ ایسا نہیں تھا جو نعت خوانی کے لوگوں کو پروموٹ کرتا، نعت خوانی کے لوگوں کو منظر عام پہ لاتا. میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ ایک محفل پڑھنے جاتے ہیں، 10 سال سے جا رہے ہیں. اگر ابھی آپ یا وہ صاحب محفل یعنی اللہ تعالیٰ کو حیات دے، آپ کو بھی حیات دے، لیکن اگر میں پیچھے چلے جاؤں، آج سے ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جو لوگ محفلیں کراتے تھے آج دنیا میں نہیں ہیں، یا جن کی محفلوں میں ہم جاتے تھے ہمیں پتہ ہے، ہماری یادداشتوں میں وہ محفلیں ہیں، لیکن ہم چلے جائیں گے تو ان محفلوں کا ریکارڈ کہاں ہے؟ کوئی ویڈیو اگر اس نے بنائی تو اس کے گھر تک محدود ہے. آج سوشل میڈیا آ گیا ہے تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے پرانی چیزیں ڈال دی ہیں، لیکن جس وقت ہم نے شروع کیا تھا تو سوشل میڈیا نہیں تھا. تو مقصد یہ تھا اس وقت بھی کہ یہ جو نعت خوانی سے متعلق لوگ ہیں، جو نعت خوانی سے جڑے ہوئے ہیں، جو بڑے عقیدت سے محبت سے محفلیں کرتے ہیں، محفلوں پہ سرمایہ لگاتے ہیں، ان کو کہیں پہ ریکارڈ کر کے دستاویزی صورت میں محفوظ کر دیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں میں جب نعت خوانی پہ کوئی کام کرے تو اس کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہو، اس کو پتہ ہو کہ کراچی میں، پاکستان کے فلاں گوشے میں یا دنیا کے فلاں گوشے میں فلاں تنظیم تھی، فلاں لوگ تھے جو محفلیں کرواتے تھے اور ان کی محفلوں میں فلاں لوگ آتے رہے اور فلاں محافل کا میں علماء مشائخین شامل ہوتے رہے. تو مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈاکومنٹرائز کرنا، نعت خوانی سے متعلق لوگوں کو سامنے لے کر آنا. نعت خواں صرف ٹی وی کی حد تک آ کے نعت پڑھ لیا کرتے تھے، یا رمضان ربیع الاول میں مشہور نعت خوانوں کے انٹرویو بڑے اخباروں میں چھوٹے سے 2-4 کالم میں یا آدھے صفحے پہ، بہت بڑا نعت خواں تو آدھے صفحے پہ چھپ جایا کرتے تھے. تو ان نعت خوانوں کے بھی قواعد کو مفصل انداز میں انٹرویو کی صورت میں نعت نیوز میں شائع کیا جائے. پھر اس کے ساتھ جو نعتیہ تنظیمیں کئی عرصے سے نعت خوانی کی خدمت کر رہی ہیں ان کے قواعد کو بھی جمع کر کے ان کی بھی ایک ڈاکومنٹری اپنے پاس دستاویزی صورت میں چھاپ دیا جائے تاکہ وہی والی بات آنے والی نسلوں کے پاس اس کا ایک ریکارڈ دستاویزی صورت میں موجود ہو. یہ جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا، یہ اگر ہارڈ ڈسک آج بیٹھ جائے تو آپ کے پاس یہ پروگرام کا ریکارڈ موجود نہیں رہے گا. کسی نے سیو کر لیا تو اس کے بعد رہ جائے گا. لیکن کتاب ایک ایسا میڈیم ہے کہ اگر چھپ گئی تو 100 سال کے 1000 سال کے بعد بھی کہیں سے نکلے گی. بالکل جی، کتابیں کبھی بھی نہیں مرتی، انسان مر جاتے ہیں، کتابیں نہیں مرتی. بالکل. تو ہمیں کتاب دوستی کا ماحول اپنے وہاں پیدا کرنا چاہیے. آج کے پروگرام کا آخری سوال کرنا چاہوں گا اور یہ سوال ایسا کہ آپ کو بڑا دل کر کے اس کا جواب دینا ہوگا. حضرت نعتیں تو سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، سینئر ثنا خان بھی پڑھ رہے ہیں، جونیئر بھی پڑھ رہے ہیں، 6 سال کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے. کوئی ایسا نام بتائیں کہ جس نے دنیا نعت میں اس دور میں جس میں اور آپ جی رہے ہیں دنیا نعت میں پراپر کام کیا ہو، کتابیں لکھی ہوں، کتابیں شائع کی ہوں، ایسا کوئی نام ہے تو بتائیں نا پلیز. نام تو ہے اور نام بھی اتفاق سے ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نام نہیں ہے، وہ ہے سید صبیر الدین رحمانی صاحب. سبحان اللہ. صبیر رحمانی صاحب نے نعتیں لکھی بھی ہیں، نعتیں پڑھی بھی ہیں. نعت سینٹر کا قیام عمل میں لے کر آئے، اس کے بعد نعتیہ لائبریری کا قیام عمل میں لائے اور تحریک پیدا کی. یہ صرف کراچی نہیں، پاکستان سے باہر اسکالرس کے اندر تحریک پیدا کی کہ وہ نعت پہ کام کریں اور پھر نعتیہ ادب کو اردو ادب کے اندر اگر کسی نے جگہ دلوائی تو وہ سید صبیر الدین صبیر رحمانی اور ان کا پرچہ نعت رنگ ہے. تو یہ بات تو مسلم ہے، ماننے والی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں نعتیہ تاریخ کبھی بھی لکھی جائے گی تو وہ سید صبیر الدین صبیر رحمانی کے نام پہ بغیر ادھوری ہے، نامکمل ہے. بے شک ان کا کام اتنا بڑا ہے اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، سینکڑوں کتابیں
وہ شائع کر چکے ہیں. ان کا نعت رنگ ہی تقریباً اس کے 28-30 شمارے اس کے شائع ہو چکے ہیں, اور اس سے متعلق بھی جتنے ابھی بھی کوششیں جاری ہیں, ابھی بھی جا رہا ہے. اور پھر نازیہ سینٹر کے زیر اہتمام کئی چیزیں, اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں سبھی بھائی کے ساتھ 97 سے ہوں. واہ جی واہ. 1997 سے میں سبھی بھائی کی بالکل سمجھ لیں, جب نعت کا بھی اوائل دور تھا تو میں اسی دور سے شامل ہو گیا تھا اس تحریک میں. اور یہ سبیر بھائی کی ساتھ کا ایک فیضان کہہ لیں, یا ان کی صحبت کا اثر کہہ لیں, ہمیں بھی یہ ذوق پیدا ہوا کہ ہم صرف نعت خوانی نہ کریں, نعت کے لیے بھی عملی کام کریں. فیضان سبیر رحمانی لیے ہوئے آپ عرصہ دراز سے چل رہے ہیں. میں چاہوں گا یہ فیضان ہمارے ناظرین جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, نیو جنریشن کو جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے جی؟ پیغام صرف یہ ہے کہ یہ شعبہ نعت خوانی کا اخلاص کا شعبہ ہے. اس چیز میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ نعت خوانی کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں, تو ہمیشہ اخلاص کا دامن تھامے رکھیے, اور ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو اجر ملنا ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ملنا ہے, وہ دنیا سے نہیں ملنا, لوگوں سے نہیں ملنا. اور یقین رکھیے یہ میں اس کا شاہد بھی ہوں, اور یہ تجربہ میں نے اپنے اوپر بھی دیکھا ہے کہ جو حضور کا ثنا خواہ ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا, وہ دنیا اور آخرت ہر چیز سے نوازا جاتا ہے. لیکن خلوص کے ساتھ جڑنا ضروری ہے, اور کوئی دنیاوی منفیت لالچ کو اپنے سے دور رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ثمرات دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے. بہت بہت شکریہ زکریا شیخ اشرفی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, وقت کی قلت کی وجہ سے باتیں زیادہ تو نہ ہو سکیں, لیکن یقین جانیے ان سے بات کر کے مزہ آ گیا. یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا, کیونکہ صرف نعت کی بات کی ہے اور نعت خوانوں سے ریلیٹڈ بات کی ہے کہ جو شخص نعت پر ورک کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, دراصل وہ خود سے نہیں کر رہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چنا ہے. ان میں سے ایک ہمارے زکریا بھائی بھی ہیں جو لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم ان کی اس محنت کرنے کو اپنی بارگاہ میں اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور اسی طرح یہ پڑھتے رہیں, ہم انہیں سنتے رہیں, یہ لکھتے رہیں, ہم وہ پڑھتے رہیں. اللہ پاک ان کے گھر والوں کے حال پہ بھی سب پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. زکریا بھائی امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے, ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشیں گے. الشبہ تنویر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, یقیناً آپ نے بھی کمال کا پڑھا, آپ بھی تشریف لاتی رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش, اپنا اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھے, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.